بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک طبیب جس نے مردے کو زندہ کر دیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایک وہ ماہر طبیب جس نے مردے کو زندہ کر دیا۔ چنانچہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک طبیب ایک گھر کے قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کا رش ہے اور گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس دکان میں بیٹھنے والا قصاب مر گیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا جی ہاں، وہ کل رات اچانک فوت ہو گیا۔ تو طبیب نے کہا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ زندہ ہو جائے گا، مجھے اس کے گھر لے چلو۔ لوگوں کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ لوگ کہنے لگے جو مر چکا ہے وہ کیسے زندہ ہوگا، بھلا یہ پاگل ہے۔ طبیب نے کہا آپ میرا یقین کریں، ایک بار اس کے گھر لے چلیں، میں اس قصاب کو زندہ کر دوں گا۔ لوگوں نے اس کا یقین نہیں کیا، لیکن اس کے گھر لے گئے اور وہاں پر عورتوں کا رش لگا ہوا تھا اور اس کی گھر والی چیخیں مار رہی تھی اور بابیلا کر رہی تھی۔ طبیب نے کہا ان عورتوں کو باہر نکال دو تاکہ میں اس کو زندہ کر سکوں۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ کھانا تیار کرو تاکہ جب قصاب اٹھے اور اسے بھوک لگی ہو تو اسے کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ لوگوں نے اس کی یہ بات سنی تو حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ جو مر چکا ہے وہ کیسے زندہ ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا۔ طبیب نے کہا جیسا میں نے کہا ہے ویسا آپ کیجئے۔ لہذا طبیب نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس قصاب کے دونوں ہاتھوں پر چھڑی سے ضرب لگائی۔ وہ دونوں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا اور غلام کو حکم دیا کہ مردے کے دونوں ہاتھوں پر چھڑی مارتے رہو۔ طبیب قصاب کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر انہوں نے کہا بس کرو۔ ایک پیالہ منگوایا اور اپنی جیب سے دوائی نکال کر اس میں ڈالی، اس میں کچھ پانی ملا کر قصاب کا منہ کھول کر اسے پلا دی۔ حاضرین نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا تو گھر میں شور مچ گیا۔ دوسرے لوگوں کو اطلاع ملی کہ طبیب نے مردہ زندہ کر دیا تو سب حیران رہ گئے۔ طبیب نے دروازہ بند کر دیا اور قصاب کی بے ہوشی ختم ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو طبیب نے اسے بٹھایا، کھانا کھلایا اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے محبت و شفقت کی گفتگو کرتے رہے۔ اچانک خلیفہ وقت کے کارندے پہنچ گئے اور کہنے لگے خلیفہ نے سنا ہے کہ طبیب نے مردہ زندہ کر دیا، اس لیے طبیب کو وہ یاد کر رہے ہیں، لہذا طبیب ان کے ساتھ چلے گئے۔ عوام حیران اور پریشان کہہ رہے تھے کہ طبیب نے مردے کو زندہ کر دیا، طبیب نے مردے کو زندہ کر دیا۔ ہر آدمی اس باکمال طبیب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، یہاں تک کہ طبیب شاہی محل میں داخل ہوا۔ جب خلیفہ کے سامنے پہنچا تو اس نے کہا طبیب سے کہ یہ کیا مسیحائی ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم نے مردے کو زندہ کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ طبیب نے کہا جناب علی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ میں اس قصاب کا پڑوسی ہوں، میں اس کی دکان کے پاس سے گزرتا تو دیکھتا تھا کہ یہ کلیجی چیر کر اس پر نمک چھڑکتا تھا اور اسے کھا جاتا تھا۔ پہلے تو مجھے اس انداز سے گھن آتی تھی، پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ عنقریب اسے سکتہ قلب واقعہ ہوگا، یعنی اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے گا اور اس کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ چنانچہ میں اس کی نگرانی کیا کرتا تھا اور اس کے چہرے کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ جب مجھے اس کے انجام کی اطلاع ملی تو میں نے گھر جا کر دل کے سکتہ کی دعا تیار کی۔ میں وہ دعا ہر دن اپنے پاس رکھتا تھا۔ آج میں نے اس کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنی تو میں نے پوچھا کیا قصاب مر گیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ وہ رات اچانک فوت ہو گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کو سکتہ قلب کا مرض لاحق ہو گیا۔ میں نے جا کر اسے چیک کیا تو اس کی نبض کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر ضربیں لگوائیں تو اس کی نبض چلنے لگی۔ پھر میں نے اسے دوائی پلائی تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر کھانا کھایا۔ آج رات انشاءاللہ تتر کے گوشت کے ساتھ روٹی کھائے گا اور کل وہ گھر سے باہر نکلنے کے قابل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک انسان جب مر جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتا مگر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھا دے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اس کے سوا جب ایک انسان دنیا چھوڑ جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ طبیب بے مثال اور ماہر طبیب تھے اور طب فلکیات، ریاضیات اور فلسفہ وغیرہ میں کمال دستکاری رکھتے تھے۔ ان کی بہت سی تالیف ہیں۔ یہ بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی اور اس زمانے کے مایہ ناز ماہر طبیبوں میں سے ایک طبیب تھے۔